ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਚਾਵਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਘੜੀ ਚੋਰ, गली गली में शोर है, मानी मेंटल घड़ी चोर है। ठीक है ना? तो और ये 22 कैरेट वो ਕਿਹੜੀ 5 कैरेट ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ बीबी, 5 कैरेट ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। बड़े लतीफ़े बन रहे हैं सर जी इनकी सज़ाओं के बारे में। मियाँ बीवी ਇਹ ਮਾਨੀਮੈਂਟਲ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜਨਾਬ, ਖਾਤੂਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ کہ وہ اخبار چاہتا ہے نا جی، آپ آئیں ہم سے تعویذ لیں، محبوب آپ کے قدموں میں۔ کہتا جی کسی نے عمران خان کو کہا، عمران خان تعویذ الٹ پہ گیا ہے، محبوب قدموں دی بجائے محمود تھوڑے گلے چ پہ گئے۔ تعویذ جعلی نکل آیا سر جی، محبوب آپ کے قدموں کی بجائے گلے میں پڑ گئی ہے یہ ایسے۔ ہاں جی، بڑے بڑے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان پنکی پیرنی جیڑی 5 بچے چھڈ کے آئی سی ادھر نال نکاح نہ کردا، یہ ایڈی بےزتی نہیں سی ہونی سی، پھر بھی ہونی سی، کیونکہ بندہ نمبر 2 نیازی، گو نیازی گو نیازی نعرے ماردے سا نا اسی۔ میرا نعرہ کی ہوندا سی؟ میرا نعرہ این ڈبل ہوندا سی، بندہ نمبر 2 نیازی، گو نیازی گو نیازی گو نیازی گو نیازی۔ میرے 4 دفعہ ہوتا سی، میں ہمیشہ نعرہ لاندہ سا۔ یاد کرو یہ ادو لاندے سا جدو یہ حکومت سی، تے مینو سارے کہندے سن جی یہ گرائی نے تھانو اندر کر دینا ہے۔ چلو جی، ایک تو تعویذ جعلی نکل آیا، پھر ایک اور بندے نے مینو جڑا نا ایک لطیفہ بھیجا، انہیں کہ جی امریکی سنڈی تے تھانو پتہ نا کتنا فصلوں تباہ کر دی ہے۔ کہتا ہے سب تو زیادہ تحقیق ہوئی ہے کہ امریکی سنڈی تو بعد سب تو زیادہ کسی کیڑے نے اگر تباہی کی تھی ہے نا تو وہ تبدیلی والا کیڑا سی۔ انجوائے کرو سر جی، انجوائے کرو۔ آج سارے کول بڑیاں بڑیاں خبراں نے، بہت مزے دیاں خبراں نے۔ نواز شریف نے کی کیا ہے وہ تانوں دسنے آ، عرفان صدیقی نے کی کیا ہے تانوں او دسنے آ، ایک اور صدیقی ہے انہیں کی کیا ہے تانوں دسنے آ۔ پہلے چند نام لیتے ہیں کیونکہ آج سیٹرڈے ہے نا، جاگنے والی رات ہے۔ دیکھیں میں فریش ہو کے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا، بالکل فریش فروش بیٹھا ہوں، کوئی سردی نہیں ہے۔ رضائی جو باہر نکلو، منہ باہر کڈو۔ سب تو پہلے جی آج اسی جناب گھومتی چائے نام کریں گے امجد علی صاحب برمنگم سے۔ انہوں نے ہمیں سلام بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے، اور ان کے دوست ہیں محمد اجمل فیصل آباد سے، یہ ہمارا پروگرام سنتے ہیں، ہم ان کا بہت شکریہ۔ جو پرماننٹ پروگرام سنتے ہیں سر جی وہ ہمیں ویسے ہی یاد آ رہے تھے، چاہے انہوں نے کوئی پیغام بھیجا ہو یا نہ بھیجا ہو۔ مثلا مسعود خان صاحب لندن سے ہمیں بہت سنتے ہیں، ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ مانچسٹر سے ذیشان شانی وہ ہمیں سنتے ہیں، ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ اور اس طرح ملیشیا سے ہارون اوپل صاحب سنتے ہیں، منیر ڈوگر صاحب سنتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ باکو سے منیر صاحب ہمیں سنتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا سر جی۔ اسلام آباد سے طلحہ صاحب سنتے ہیں، ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ تو یہ ہمارے دوست بن گئے ہیں نا۔ ویسے بھی سر جی جڑا ساڈا قانونی ٹی وی ہے نا، یہ فیملی کی طرح ہے تاڑے نال، بالکل فیملی کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے بدتمیزی نہیں کی، وہ والی گندی گالیاں نہیں دیں یا کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ فیملی کے سامنے دیکھ نہ سکے، بلکہ ہماری بہنیں دیکھتی ہیں، ہماری بچیاں دیکھتی ہیں، ہماری بیٹیاں دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان بہنوں بھائیوں دوستوں سے کہیں گے جن نئے دوستوں سے چینل سبسکرائب کروائیں۔ اگر آپ کو پسند ہے، مزہ آتا ہے تو ہمارے پروگرام کا، مزہ نہیں آتا تو چلو کوئی گل نہیں، پھر گھڑی چور دا نعرہ تو مار ہی سکتے ہو نا تسی، گلی گلی میں شور ہے، مانی مینٹل گھڑی چور ہے۔ اچھا جی، یہ گلاں ہو گئی۔ آگے جناب علی ڈاکٹر امین صاحب نارووال سے ہمیں سلام پیش کر رہے ہیں، کل بھی میں نے ان کا کیا تھا، سلام پیش کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب جا کے عمران دا کوئی میڈیکل معائنہ ہی کرو۔ آپ ہیں، ڈاکٹر فرق صاحب ہیں، ڈاکٹر مظفر صاحب ہیں، ہمارے قانونی ٹی وی میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں۔ 10 ڈاکٹروں کا میں پینل بنا کے عمران خان کے معائنے کے لیے آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ بنی گالا نہیں، اڈیالہ۔ اچھا جی، اڈیالہ جاؤ تو دماغی توازن مینو دسو ٹھیک ہویا کہ نہیں ہویا، ٹھیک ہے جی۔
अच्छा जी, अमानत अली दुबई से, वो भी हमें बहुत परमानेंट सुनते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। आपका ये सारा सलाम इंशाल्लाह मरीम नवाज तक भी पहुंचेगा, नवाज शरीफ तक भी पहुंचेगा, और पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। राजा लतीफ़ साहब जी इस्लामाबाद से सलाम पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुसी जवाब नहीं देते। मैं आखिया जी जवाब तो देना, साढ़े वालों जवाब भी समझो। अच्छा जी, मोहम्मद शफीक साहब ने दुबई से कहा है, उन्होंने कहा जी मेरे पिंड का भी नाम लेना है तुसी, दलीलपुर चकवाल से। हमारे बहुत प्यारे भाई हैं हमारे मोहम्मद शफीक साहब, वो हमें सुन रहे होते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। और सर जी दुबई की जड़ी गर्मी है थोड़ी जी इधर भी भेजो, ठीक है ना। अच्छा जी, शफकत साहब अमेरिका से जी, अमेरिका से शफकत साहब भी हैं, शफकत शाही साहब भी हैं, ये आपको सलाम पेश कर रहे हैं। और स्विट्ज़रलैंड से मस्कीन साहब हमें सलाम भेज रहे हैं जी, मस्कीन का सलाम कबूल करें। स्विट्ज़रलैंड से मकसूद वड़ैज का सलाम करें। स्विट्ज़रलैंड से इमरान भट्ट का सलाम शुरू करें। सर जी आप तो एक एक मुल्क में 50-50 लोग हमारे बैठे होते हैं, तभी तो ये सारे मुझे अभी तक हैप्पी बर्थडे की मुबारकबादें देते हैं। 8 जनवरी मेरी गुजर गई है ना, 25 जनवरी को एक और हम फंक्शन कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक और ओवरसीज़ वालों के लिए मैंने करना है। मेरी बर्थडे 2-3 महीने चलती है आपके ताउन से। आप दोस्त मुझे दावतें देते हैं, आप दोस्त मेरे लिए खर्चे कर रहे होते हैं, तो मैं दोस्तों को दावतें खिला रहा होता हूँ, खाने खिला रहा होता हूँ, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ खुशी के लम्हे जो है ना वो सारे एंजॉय करने चाहिए। ठीक है, तो 25 तारीख को भी एक दावत है, फिर ओवरसीज़ साहब की एक और दावत करेंगे। तो असदुल्ला साहब रावलपिंडी से सलाम भेज रहे हैं जी। शाहिद हाशमी साहब रियाज सऊदी अरब से, उन्होंने सलाम भेजा है। तोहफे का कह रहे थे, मैंने कहा नहीं सर जी, वो एक बड़े कीमती तोहफा कह रहे थे जी, बोस की द सूट। मैं आके नहीं, शलवार कमीज़ तो मैं नहीं पहनता, आप ये रहने दें, ठीक है ना जी। बहुत शुक्रिया दोस्तों का जो इतनी मोहब्बत करते हैं सर। आई लव यू, आई लव यू सबको। जरदारी वाला नहीं कर रहे, जरदारी 2 हथ नाल कर दे, आई लव यू। मैं आई लव यू कह रहा हूँ। अच्छा जी, अगे आओ जी, जनाब अली मोहम्मद अलियास चिश्ती साहब का भी सलाम कबूल करो। और हमारे बहुत पुराने दोस्त मोहम्मद ख़ान न्यूयॉर्क से, जिनके पास जाके मैं हमेशा अमेरिका में जाके रहता भी हूँ, उनका भी बहुत बहुत सलाम। खान साहब अल्लाह ताला आपको सेहत दे और बेहतरीन ज़िंदगी जिए आप, ठीक है जी। फ़याज़ साहब सिविल लाइन कॉलेज, मेरे कॉलेज के दोस्त सर जी, जहाँ मैं सदर रहा हूँ यूनियन का। वो कहते हैं तुसी सानू कभी याद ही नहीं किया। लो जी फ़याज़ साहब तुहानू याद कर लिया, थोड़ा पुराना कॉलेज भी सारियां यादां ताज़ा हो गई जदों असी नारे मारते होंदे सां, गो मुशर्रफ गो, ज़ियाउल हक दे भी सारे इन्हां दे करदे होंदे सां, ठीक है ना। अच्छा जी, कनीज़ अख्तर साहब ननकाना साहब से जी, कनीज़ अख्तर ननकाना साहब से ये सलाम पेश करते हैं। और मरियम जापान से जी हमारे लिए खाने शाने भी बना के भेजती हैं। जापान बुलाओ ना सर जी, जापान। वो कहते हैं ना लगती है जापान दी लेकिन पिछों है मुल्तान दी। सानू जापान दे जड़े ना वो सुशी ते वो मोमो ते वो सारे खाने खवाओ ना, जापानी खाने कौन खवाएगा। हाँ याद आ गया सर, इत्थे एक रेस्टोरेंट है अवारी होटल, उत्थे जापानी खाने मिलते हैं। मैं मरियम साहबा तुहाडे नां दा उत्थों खाना खाना है, ठीक है। उत्थे जापानी और सूसू ते सूसू नहीं मोमो ते वो सारे मिलते हैं, मैं खावांगा, ठीक है ना जी। ते उस तो बाद जनाब अली खान जवेद साहब जर्मनी से, और इनकी मिसेस यानी कि हमारी बहन, वो भी सलाम पेश कर रही है, उनका भी सलाम कबूल करें। और इरम शहजादी गुजरांवाला से, गुजरांवाला दे भी तिक्के असी खाने ने जी, चिड़े और तिक्के, ठीक है। मैंने गुजरांवाला के भी मेरे पास केस हैं, गुजरात के भी हैं, अटक के भी हैं, जेलम के भी हैं, पूरे पाकिस्तान में मुनसिफ ला कंपनी इंशाल्लाह, मैं ये दावा नहीं करता कि सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन हमारे पास पूरे पाकिस्तान के ओवरसीज़ वालों के ख़ास तौर पे केस आते हैं, और हम इंशाल्लाह उनको प्रायोरिटी बेसिस पे जो है ना वो करते हैं। आपका भी कोई कानूनी मशवरा हो तो आप ज़रूर हमारे साथ राब्ता रहें, ठीक है जी। और हाफिज़ तला सुफियान साहब, आपकी रेवड़ियाँ बहुत मीठी थीं। आपने जो रेवड़ियाँ भेजी है ना, शक्कर वाली गुड़ वाली, बहुत मीठी थी। और चकवाल की रेवड़ियों के लिए मैं तरस रहा था, आपने भेजी हैं, आपको बहुत शुक्रिया।
یہ جی بڑے نیک آدمی ہیں، امام کوئی مسجد بھی بنا رہے ہیں، مجھے بتا رہے تھے شاید، تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور سفیان نام کا جناب ہمارا جہازیب سفیان ہارلو لندن سے، ان کو بھی بہت بہت سلام ہے۔ تو سر جی سلام تو میرے ختم ہی نہیں ہوتے، ویڈیو ختم ہو جاتی ہے، سلام ختم نہیں ہو جاتے۔ ٹھیک ہے سر، اب آئیں جی، اب آئیں تھوڑی سی سیاسی باتیں بھی۔ ایک طرف تو مذاکرات کر رہے ہیں تے آج پتہ ہے کہ وہ چوچا بیٹھا سی ٹی وی دے ہوتے، میں ان کا وہ بالکل کوئی 25 22 23 24 سال کا کوئی تھا، سیاست میں چوچا تھا، ویسے تو 23 سال کا بڑا بندہ ہو جاتا ہے وہ۔ جی ہم 8 فروری کو ہم احتجاج کریں گے اور یہ جو ہمارا مینڈیٹ چرایا تھا اس کے لیے عمران خان نے کہہ دیے، تو پھر مذاکرات تاڑے مونج خاک، مذاکرات کس چیز دے؟ پہلے تو اسی کہہ جی ایسی، میں نے کہا ہے نا حکومت کو کہ ان کے اوپر اعتبار نہ کریں۔ حکومت بڑی خوش ہو گئی کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی 8 فروری دا مینڈیٹ بھی چھڈنے اور 26 ترمیمی آئینی ترمیم نے بھی چھڈنے، سارے نال مذاکرات کرو عمران خان دی رہائی دے بارے۔ اور اے ناقابل اعتبار نے، انہوں پرے کرو، انہوں تو کوئی گلی محلے والے بھی نال مذاکرات نہیں کرن گے، یقین کرو۔ میری جسٹس پارٹی ہے نا چھوٹی سی، عمران خان کے میرے نال مذاکرات کر، میں کہوں گا جا بھائی تو کوئی بندہ ہے؟ تو کوئی بندہ ہے؟ سن رہے ہوئے گا، میرے پڑوسی ہیں یہ سارے۔ اچھا جی، یہ 8 فروری کو احتجاج پورے پاکستان میں کر رہے ہیں، تو پھر مذاکرات کے تھے؟ رانا ثناء اللہ صاحب آپ نے ٹھیک ہی کہہ دیے۔ اور صدیق عرفان صدیقی نے آج کیا کہا، انہوں نے کہا جی یہ علی گور کہہ رہے ہیں جی ہمارے بیک ڈور بھی رابطے ہیں، ادھر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر بخشو، ایک جگہ تے ہی مذاکرہ ہوتا ہے، تم جڑے مذاکرات دیاں کھڑکیاں تے دروازے کھولے ہوئے نا، جاؤ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کرتے۔ یہی جواب ان کو دے، انہوں چٹا جواب دیو، چٹا۔ سویرے انہوں دا کہاں چٹا ہوندہ ہے، دوپہر نو انہوں دا رتا ہو جاندہ ہے، اور شام نو انہوں دا کالا ہو جاندہ ہے۔ یہ کوئی ناقابل اعتبار بندے ہیں، بالکل بالکل یہ سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں۔ آج ایک بندہ وہ کہہ رہا تھا مسلم لیگ کا اختیار ولی صاحب، کہندے جی ہمیشہ یہ ہوتا ہے حکومت کے خلاف نا اپوزیشن پارٹیاں کٹھی ہو جاتی ہیں، اے اپوزیشن نو ہی نہیں کٹھا کر سکے، کیا وہ مل کے روتے ہیں؟ یہ سیاسی جماعت ہے ہی نہیں۔ جنرل حمید گل نے اس کی بنیاد رکھی، جنرل پاشا نے اس کو پانی دیا، جنرل باجوہ نے ان کو گود میں بٹھایا، بس یہی ان کی کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، بس یہی ان کا ہے۔ اچھا جی آگے ہیں جی، حامد میر نو کی بخار چڑھا ہوا ہے جی۔ حامد میر سر جی، میں نے تو حامد میر کا پروگرام دیکھنا چھوڑ دیا، یقین کرو۔ میں جیو کو پسند کرتا ہوں لیکن حامد میر کا پروگرام میں نے چھوڑ دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی؟ کہندے عمران کو 8 دن پہلے ہی پتا تھا کہ 7 سال میری بڈی نو سزا ہونی ہے تے 14 سال میں نو ہونی ہے۔ دیکھو حامد میر، کاش تجھے یہ ایجنسیوں والے پکڑ کے لے جائیں اور تجھے کہیں کہ آپ کو کس نے بتایا تھا 8 دن پہلے عمران کو کسی نے بتایا، آپ کو کس نے بتایا تھا؟ ایدی نہ پتہ کرو، چھترول کرو، انہوں پتہ کرو کہ تم ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہو۔ ہم نے تو نہیں، ہم وکیل ہیں، سارا دن ادھر عدالتوں میں پھرتے ہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا۔ حامد میر کو پتہ لگ گیا، اور حامد میر کو بھی پتہ کیا لگا جی 8 دن پہلے عمران نو پتہ سی۔ الو کے کان، غصہ آ جاتا ہے سر جی، غصہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آگے حامد میر یہ کہتا ہے کہ جی عمران کو جیل میں کہا گیا کہ آپ کے خلاف فیصلہ آئے گا، تسی ساروں گالاں نہیں کڈنیاں سوشل میڈیا تے گالاں شالاں نہیں کڈنیاں۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ کوئی بات ہے کرنے؟ عمران اس کو پکڑو حامد میر کو اور اس سے پوچھو کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک اور نواں سکینڈل نکل آیا القادر ٹرسٹ دا۔ آج ساری ویڈیو تھوڑی جی لمبی ہو جائے تو برا نہ منانا، سننا پوری سننا۔ القادر ٹرسٹ کے ایک اور ہے فخر درانی صاحب، جیو ٹی وی پہ آتے ہیں شام 7 بجے، وہ رپورٹ کارڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ تو بالکل نئی کہانی نکل آئی ہے القادر ٹرسٹ کی۔ پہلے انہوں نے زلفی بخاری، شہزاد اکبر اور ملک ریاض اور سارے مل کے انہوں نے القادر ٹرسٹ میں کیا، پھر وہ سارے وڈرا ہو گئے، پھر عمران اور بشرا بی بی کا رہ گیا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔
عمران نے 2019 میں ایک نیا ٹرسٹ والا لا متعارف کرایا جس سے سارے ٹرسٹ کے ادارے ختم ہو گئے، اور اب یہ ٹرسٹ میں اندراج اس کا ہے ہی نہیں، یہ اب عمران اور بشرا کے ہی نام رہ گیا تھا۔ یہ آج کی اس کی سٹوری ہے، آپ دو تین دن سنیں گے۔ وہ بہت اچھا ایک صحافی ہے، فخر دورانی، اس نے یہ بتایا ہے کہ اب یہ ٹرسٹ میں بھی نہیں تھا، یہ بالکل عمران خان کی جیب میں آیا ہوا تھا۔ تو اے فراڈی ہے، بالکل فراڈی ہے سر جی، بالکل ہی فراڈی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے بارے میں بھی مجھے بڑے میسج آ رہے ہیں کہ سر جی تسی دسو، میں کہ اس کا کیا کریں۔ یہ نواز شریف صاحب، جو نواز شریف نے جس کے اوپر احسان کیے ہیں نا، جیسے وہ ایک تو ثاقب ناصور ہے نا، ہاں ثاقب نثار کے خلاف سر جی میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے خلاف یہ ملک ریاض بحریہ ٹاؤن میں، اس نے ملک ریاض کو کہا تھا کہ آپ نے اس میں 460 ارب روپے جمع کریں، اس میں یہ ثاقب نثار بھی شامل ہے، القادر ٹرسٹ میں ثاقب نثار شامل ہے، اس کو شامل تفتیش کرو، لازمی کرو۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے آپ بتائیں جی، کریں جی، یہ مطالبہ ہے عوام کی طرف سے، آپ اپنا مطالبہ دہرائیں۔ پھر ہائے 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 ہائے، انہوں نے کہہ دی ہے، آج پی ٹی آئی والوں نے ایک الزام لگایا ہے کہ نواز شریف کہتا ہے کہ مذاکرات ناکام بناؤ، اور تسی نواز شریف دے جتی دے برابر ہی نہیں ہو عمران خان۔ اور ایک صحافی آج کہہ رہا تھا کہ صرف ایک بندہ عمران خان کو معاف کر سکتا ہے اور وہ نواز شریف ہے، جو گریٹ انسان ہے وہ، اور نواز شریف اس کو معاف کرے تو یہ پھر بچ سکتا ہے۔ نواز شریف کے اوپر ابھی بھی الزام لگا رہا ہے، وہ جیل میں بیٹھا اپنا قد اونچا کرنے کے لیے، کہ یہ مذاکرات نواز شریف کامیاب نہیں ہونے دے رہے۔ یہ ممکن ہے؟ بتائیں ذرا۔ چلو چھڈو جی، انہاں ساریاں گلاں نوں چھڈو۔ مریم نواز صاحبہ زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، مسلم لیگ نون زندہ باد، قانونی ٹی وی زندہ باد، تسی سارے زندہ باد، تے میں بھی زندہ باد، تے تسی بھی زندہ باد، تے منصف عوان، اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان۔ ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا، وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے، حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے، اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے، تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں، وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں، ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔